گائز بہت سارے کامنٹس آ رہے ہیں آپ لوگوں کے انٹرویو جو ہی قریب آ رہی ہے نا. سو کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو بہت زیادہ ٹینس ہے, کنفیوژن اور اسٹریس کے شکار ہے. تو ان کے لیے ان کی کنفیوژن دور کرنے کے لیے اور اسٹریس کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے. آپ کو ہم ٹیکنیک سکھائیں گے اس ویڈیو میں کہ کس طرح آپ لوگ اپنے انٹرویو کی پریپریشن کر سکتے ہیں. یہ اب سیشن سٹارٹ ہونے والے نومبر, دسمبر اور جنوری میں جو ہے نا یہ انٹرویوز آپ لوگوں کے ایڈمیشنز کے جو ویزا انٹرویوز کے جو ڈیٹس ہے کچھ اسٹوڈنٹس کے قریب آ رہے ہیں. سو ان کے لیے ہم نے ٹیکنیکس ڈیولپ کیے. یہ اس ٹیکنیک آپ لوگ فالو کریں گے تو آئی ایم شیور کہ 80% آپ لوگوں کا جو انٹرویو ہے اس کے کلیئر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے. آپ لوگوں کے انٹرویو پاس ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے. سو ٹیکنیکس جو ہے نا وہ میں ایک آپ لوگوں کو فرسٹ تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے ایک فولڈر لینی ہے. 500-600 روپیز کی ایک فولڈر آپ کو ملے گی. اس میں آپ کو ایسے اپنے ڈاکومنٹس جو ہے نا اپنے آرگنائز طریقے سے رکھنے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے جو ڈاکومنٹس ہیں, فار ایگزامپل آپ کی ایفیڈیوٹ ہے, آپ کی I-20 ہے اور آپ کے بینک سٹیٹمنٹ ہے. جو ڈاکومنٹ ہے آپ کے پاس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ڈاکومنٹس فولڈر میں کہاں پہ پڑے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایمبیسڈر آپ سے پوچھے گا کہ کین آئی ہیو یور بینک سٹیٹمنٹ, یا اگر وہ پوچھے گا آپ سے ایمبیسڈر کہ کین آئی ہیو یور ایفیڈیوٹ, سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر جسٹ اے منٹ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے جو فولڈر ہے اس میں میری جو I-20 ہے یا میرے بینک سٹیٹمنٹ ہے, جو ایمبیسڈر نے جس ڈاکومنٹ کا آپ سے پوچھا ہے وہ آپ کو کلیئر پتہ ہونا چاہیے. آپ نے 1 سیکنڈ میں وہ ڈاکومنٹ نکال کے ان ایمبیسڈر کو دینی ہے, اور اس سے جو ہے نا آپ کے اچھے امپیکٹ آپ کے انٹرویو پہ جو ہے نا وہ ایمبیسڈر کو یہ لگے گا کہ یار یہ سیریس ہے. یہ جو اگر فار ایگزامپل ایمبیسڈر پوچھے گا کہ کین آئی ہیو یور ایفیڈیوٹ, اور آپ اس ایفیڈیوٹ کو ڈھونڈو گے ڈفرینٹ آپ کو فولڈر میں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یار میرے فولڈر میں یہ جو ایفیڈیوٹ ہے یہ کہاں پر پڑا ہے, اور آپ گھنٹہ لگاؤ گے یا کچھ منٹس آپ لگاؤ گے نا, تو یہ آپ کے انٹرویو پہ جو ایمبیسڈر کو جو ہے نا اسی پوائنٹ سے سٹارٹ جو پوائنٹ ہے اس پوائنٹ سے ایمبیسڈر آپ کو ان کے مائنڈ آپ کے لیے جو ہے نا وہ اس میں جو سافٹ کارنر ہے وہ آپ کے لیے ختم ہو جائے گا. سو آپ نے بالکل ہر چیز آپ کو کلیئرفائی ہونی چاہیے. آپ کا جو فولڈر ہے اس کے ہر ایک ڈاکومنٹ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ نے 1 منٹ میں ان کو ڈاکومنٹ پکڑا کے دینی ہے. سو انشاءاللہ یہ تو فرسٹ ٹیکنیک ہے. اب میں آگے کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے انٹرویو قریب آ رہی ہوتی ہے, وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو انٹرویو ہے ابھی 2 ویک میرے باقی ہے, 3 ویکس ہے یا 4 ویکس, جتنے بھی ویکس آپ لوگوں کے انٹرویو کے ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹس بہت گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ آگے کیا کریں گے. تو اس میں میرے ساتھ کچھ کویشچنز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو یہ کلیئر نہیں ہوتے. لائک فار ایگزامپل وائی دس کورس, why this university, why not study in India. So these kind of question if you want a clear, میرے ایک اسٹوڈنٹ تھا اس کو میں نے GGI ایک اکیڈمی ہے, کونسلر ہے, مطلب یہ USA کے انٹرویو کلیئر کرنے کا ایک اکیڈمی ہے, ان میں نے ریفر کیا. سو انہوں نے پھر وہاں سے جو پراپر گائیڈنس لی تو پھر ان کے انٹرویو میں ان کو کافی ہیلپ ملی. سو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار مجھے کس اکیڈمی سے اپنے انٹرویو کے لیے پریپریشن کرنی ہے, اور اس میں آپ نے صرف ہینٹس لینے ہیں. میں آپ کو صرف جو پریپریشن کی آپ کے پریپریشن کے ہینٹس دے سکتا ہوں, باقی آپ کے انٹرویو میں پریپیئر نہیں کر سکتا. پریپریشن کے لیے آپ کو کافی ہارڈ ورک ریکوائرڈ ہے. آپ نے ڈفرینٹ ٹیکنیکس فالو کرنی ہے, اور آپ نے پھر گوگل سے اور ڈفرینٹ فارمیٹ ڈفرینٹ چیزوں سے اپنے ریسرچ کمپلیٹ کرنی ہے انٹرویو کے لیے, تب جا کے آپ کے انٹرویو ایزیلی آپ اپروو کر سکتے ہو, آپ پاس کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اب ٹیکنیک نمبر 2 جو ہے نا اس میں آپ لوگوں کو سمپل کویشچن اور ہارڈ کویشچن, اس میں کچھ کویشچن جو ہوتے ہیں وہ سمپل کویشچن ہوتے ہیں, کچھ کویشچن ہارڈ کویشچن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ لوگوں کو بھی یہ کویشچنز کلیئر کروں گا کہ آپ کے سمپل کویشچن
کے مطلب کے حوالے سے آپ کے پاس کس طرح کی ٹیکنیکس ہونی چاہیے، آپ کن ٹیکنیکس کے ساتھ اپنے سمپل اور ہارڈ کویشچن کو پریپیئر کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے جو ہے نا ایک اپنی ڈائری لینی ہے، آپ کے پاس ایک ڈائری ہونی چاہیے. فار ایگزامپل اس قسم کی آپ کے ساتھ ایک ڈائری ہونی چاہیے، اس میں 2 پیجز ہے. اس ایک پیج میں آپ کو لکھنا ہے سمپل کویشچن، اور دوسرے پیج میں آپ نے لکھنا ہے رائٹ کرنا ہے کہ ہارڈ کویشچن. صحیح ہے. اب سمپل کویشچن جتنے بھی ہیں وہ آپ نے ایک پیج پہ 1 بائی 1 جتنے جو سمپل کویشچن ہیں. فار ایگزامپل آپ کے میجر جو سمپل کویشچن ہے، پھر آپ سے فار ایگزامپل ایک کویشچن کرے گا کہ وچ کورس آر یو اسٹڈنگ ان USA. پھر آپ کے میجر کویشچن جو ہوتے ہیں نا، میجر کویشچن سمپل کویشچن میں پھر آپ کے میجر کویشچنز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایمبیسڈر آپ سے پوچھے گا کہ یار آپ کا جو میجر اس میں یہ ہے وچ کورس آر یو اسٹڈنگ. سو پھر ہر کورس کے اپنے ایک میجرز بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل واٹ از یور میجر. سو آپ فار ایگزامپل آپ جو ہے نا آپ کے میجر ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کا میجر انجینئرنگ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار میرے جو میجر سبجیکٹ ہے وہ میجر جو ہے نا وہ انجینئرنگ ہے. اب فار ایگزامپل آپ کا میجر جو ہے نا وہ بزنس ایڈمنسٹریشن ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار بزنس ایڈمنسٹریشن میجر ہے میرا. سو اس طرح کی آپ سمپل کویشچن اور ہارڈ کویشچن کو اگر ان ٹیکنیکس کے ساتھ آپ ریڈی کرو گے اور آپ ان ٹیکنیکس کو فالو کرو گے تو یہ آپ کے انٹرویو میں آپ کو کافی ہیلپ کرے گا. یہ ٹیکنیکس آپ کو کافی ہیلپ کریں گے. اس ٹیکنیکس کے ساتھ آپ لوگ اپنے آگے کے پریپریشن کر سکتے ہیں. آگے میں سمپل کویشچن میں وائی ڈو یو وانٹ ٹو گو ٹو USA. سو یہ بھی بہت سمپل کویشچن ہے. آپ بتانا کہ آئی وانٹ ٹو گو ٹو USA ٹو پرسیو مائی بیچلر ان بزنس ایڈمنسٹریشن فرام دس یونیورسٹی. اب اس ایک آنسر میں آپ نے 3 چیزیں ایک سینٹنس میں اپنے 3 آنسر کلیئر کیے. آپ نے 3 آنسر کلیئر کیے. اس میں اپنے بیچلر کے بارے میں، پھر اپنے جو میجر ہے بزنس ایڈمنسٹریشن کا، اور پھر آپ نے یونیورسٹی کے نیم کا XYZ جو بھی آپ کی یونیورسٹی ہے. یہ 3 آنسر آپ نے ایک ہی سینٹنس میں کلیئر کیے. اس طرح اگر آپ کسی بھی آنسر میں ایک ہی چھوٹے سے شارٹ سینٹنس انفارمیٹیو سینٹنس میں اگر آپ 3 آنسر ایک چھوٹے سے شارٹ سینٹنس میں کلیئر کرو گے نا تو یہ بہت اچھا امپیکٹ آپ کا ڈالے گا ایمبیسڈر کے مائنڈ پہ. ایمبیسڈر بہت زیادہ اٹریکٹ ہوگا آپ کی طرف کہ یار یہ جس طرح کے آنسر دے رہا ہے یہ بہت مطلب یہ کہ اب ایسا نہ ہو کہ آپ سے ایک کویشچن کرے اور اس کے لانگ آپ ایک کویشچن کے بجائے آنسر وہ بھی دے اور پھر اس کے بعد ساتھ میں 8-10 آنسر اور بھی دے تو یہ امپیکٹ آپ کا بہت برا جائے گا ایمبیسڈر کے مائنڈ پہ. آپ نے صرف شارٹ انفارمیشن دینی ہے، انفارمیٹیو انفارمیشن دینی ہے، اور آپ نے کیئرفل رہنا ہے اور بالکل کانفیڈنٹ آپ نے اپنے سارے کویشچن کلیئر کرنے ہیں. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ سمپل کویشچن جو ہے وہ ہاؤ مینی یونیورسٹی ڈیڈ یو اپلائی. اب جتنی بھی یونیورسٹیز کو آپ نے اپلائی کیا ہوگا وہ سارے یونیورسٹیز کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے جو بھی نیم ہے XYZ جتنے بھی ان کے نیم ہے وہ سارے آپ نے شارٹ انفارمیٹیو سینٹینس میں بتانے ہیں کہ یار ان یونیورسٹیز میں نے اپلائی کیا اور پھر میرے جو آفر آپ کو ملی ہے وہ آفر مجھے 2 یونیورسٹی میں 3 میں جتنے بھی میں آپ کو آفر ملی ہوگی وہ آپ نے بتانے ہیں. صحیح ہے. پھر آپ کا یہ جتنے بھی ٹیکنیکس ہے اس سے آپ کے ویزے اپروول کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب ہارڈ کویشچن کی طرف میں آؤں گا. اب بھی آگے بہت سارے کویشچنز ہیں ہارڈ جو ٹیکنیکس اور بھی بہت زیادہ ہے لیکن وہ نیکسٹ جو ٹیکنیکس ہے وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیونکہ یہ ویڈیو کافی لینتھی ہو جائے گی. چلو کچھ کویشچن میں آپ ہارڈ میں بھی آپ لوگوں کو بتا دوں. وائی ناٹ دس کورس ان انڈیا. سو آپ نے جو شارٹ اور انفارمیٹیو آنسر دینی ہے نا وہ اس طرح دینی ہے. آپ ایک اس کویشچن کا جو آنسر ہے آپ نے یو ڈونٹ ہیو اینی انٹینٹ ٹو اسٹے ان انڈیا اور پاکستان اینڈ یور کنٹری. صحیح ہے. سو یہ ایک آپ نے چھوٹے سینٹنس میں اپنے یہ چیزیں کلیئر کرنی ہے کہ یار یہ کورس آپ انڈیا میں یا پاکستان میں یا اپنی کنٹری میں کیوں نہیں کرنا چاہتے. تو آپ نے ایک سینٹنس میں
یہ بھی ایک پوائنٹ یہ بھی کلیئر کرنی ہے کہ آپ پاکستان واپس انڈیا واپس آؤ گے، آپ کے پاس ویلیبل نالج ہوگی، اور آپ کے جو انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے وہ بلڈ ہوگا، اسکل بلڈ ہوگی، پھر جب آپ آؤ